خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی، خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے، یعنی میرے لیے جو بہترین رول ماڈل ہے وہ کیا ہے؟ رسول خدا کی بیٹی ہے۔ یعنی جب امام کے لیے رول ماڈل ہو، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو وہاں پہلی چیز کیا ہے؟ خدا سے رابطہ ہے۔ خدا سے رابطہ بی بی کا کیسا ہے کہ بڑے بڑے مورخین نے جو ہے وہ ان بات کو بیان کیا۔ حسن بصری کہتا ہے کہ خدا کی عابد ترین شخصیت جو ہے وہ میں نے سیدہ سلام اللہ علیہا سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ خود رسول خدا اور باقی بھی لوگ دیکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بی بی کی عبادت کیسی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رات کی تنہائی میں اپنی ماں کو دوسروں کے لیے دعا کرتے دیکھا۔ یعنی دعا رات کی تاریخ، یعنی اس کا مطلب ہے رات کو عبادت میں ہے۔ خود پروردگار ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری بارگاہ میں عبادت کر رہی ہے۔ اتنی روایات بیان کرتی ہیں کہ اتنی عبادت کرتی تھیں کہ پاؤں میں ورم آ جاتے تھے۔ یہ سب کے لیے آج کی، اب آپ اگر خاتون کو یہ کہیں کہ بھئی عبادت کرو تو گھر کے کام کون کرے گا، باقی چیزیں دیکھیں، نہیں، ہر چیز بیلنس ہونی چاہیے۔ عبادت میں واجبات امپورٹنٹ ہے، مستحبات باقی معاملات کے بعد ہیں۔ آپ واجب پوری کریں جو آپ کی واجبات ہیں۔ بعض وقت خواتین اتنی عبادتیں کرتی ہیں ہماری کہ باقی سارے کام چھوڑ دیتی ہیں، صرف مصلی ہوتا ہے، تسبیحیں ہوتی ہیں اور چلے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اصل چیز گھر ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ وصیت نامہ کہ بہرحال آپ ایام ہے، ان وصیت نامے کو پڑھیں جو بی بی نے بہرحال مولا کائنات کے ساتھ کہ کیا میں نے کبھی آپ کی خدمت میں یا چیز میں کوتاہی کی، میں نے کبھی کہیں خیانت کی، کیا علی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا کائنات ہے، امام ہے، امام ہوتا ہے، عدالت ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ عالم ہیں۔ امام فرما رہے ہیں، یعنی اس مقام پر جانا، یعنی ساری چیزوں کو پورا کرنا اپنی لائف کے اندر۔ آج ایک وومن کا رول معاشرے کے اندر عزیزان محترم بہت امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد جنگوں پہ تھے، خواتین کو باہر نکالا گیا انڈسٹریلائزیشن کے لیے۔ جتنی بھی فیکٹریز تھیں ویپنز کی، اس میں خواتین کو کام کے لیے باہر نکالا۔ مرد نے خواتین کو جو باہر نکالا ہے وہ اپنی ہوس کے لیے نکالا، اپنی چیزوں کے لیے نکالا۔ ورنہ اگر آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں تو ویسٹ میں بھی جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ اپنے سروں کو ڈھانپتی تھیں اور سروں کو اپنے طریقے سے رکھتی تھیں۔ آہستہ آہستہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد معاملہ جو ہے وہ چینج ہوا، اور سب سے زیادہ کردار سینما نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے خاتون کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے۔ اور آج آپ کے سامنے سب سے زیادہ جو مشکل اور مصیبت ہے میڈیا ہے۔ میڈیا جن خواتین کو پیش کر رہا ہے، جس خواتین کو رسپیکٹ دے رہا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے نظر آئیں، ہم بھی خوب۔ یہ پوری انڈسٹری ہے، ایک بہرحال پورا پروٹوٹائپ ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو ملٹائی نیشنلز ہیں، پوری تھیم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کون سے کرداروں کو بہتر دکھانا ہے۔ اور آج کل کے دور کے اندر جو سب سے زیادہ ان چیزوں میں کام کر رہی ہے وہ یہ اپلیکیشنز ہیں، یہ ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اچھا دکھایا جائے، خوبصورت دکھایا جائے، 3-4 فلٹر لگا کے تصویر لگائی جائے۔ خوب یہ ساری چیزیں انسان کی خود پسندی کو باہر کر رہی ہیں، اور انسٹاگرام کے اپنے الگورتھم ایسے ہیں کہ جتنی بے حیائی ہوگی اتنی ریچ اور ریل زیادہ بڑھے۔ تو انسان شکار ہے ان ساری چیزوں کا، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ تو خدا کا شکر کریں کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ کچھ دن گزرنے کے بعد کبھی مجلسیں آ جاتی ہیں، کبھی جشن آ جاتے ہیں، اور ویسے بھی
جب اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو دل ویسی نرم ہو جاتے ہیں، اور یہی باعث ہدایت ہے۔ تو ہم اگر اس در پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ان کا کمال ہے کہ جو ہمیں اپنے در پہ بلا لیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر مجلس عزاداری اور اس طرح کی گفتگویں اذان محترم جتنے ماڈرن ہو جائیں اس در سے دور نہ ہوں، ورنہ در بدر ہو جائے گا معاملہ۔ ایسے ہی ہوا، مولانا صادق حسن صاحب بیان کرتے ہیں اپنے ایک بیان میں کہ میرے ایک دوست تھا، ظاہر ہے اہل تشیع ہوگا، سب کچھ ہوگا، فیملی چھوڑ کے چلی گئی UK، بہت سالوں بعد مجھے پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کہتے میں شاید مینچسٹر سائڈ میں کہیں میں ان کے گھر گیا ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہ میں افسوس کروں۔ تو میں نے ان سے پوچھا ان کے بچوں سے کہ بھائی والد صاحب کو کہاں دفنایا؟ کہا دفنایا؟ کہا ہم نے تو جلا دیا۔ جلا دیا؟ کہتا ہاں جہاں ہم رہتے تھے وہاں لوگ جلاتے تھے تو ہم نے بھی جلا دیا۔ یعنی کیا؟ یعنی جب در سے دور ہو جائے تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور کتنی ایسی فیملی ہیں جو ویسٹ میں رہتی ہیں، گھر وہاں لیتی ہیں جہاں پر سینٹر ہوتا ہے، جہاں امام بارگاہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیا کہ ہفتے میں 1-2 دن بچے آتے جاتے رہیں۔ ذہن محترم، اگر کوئی چیز جو اتنا میں نے بہرحال ٹریول کیا ہے، کسی چیز نے کسی فیملی کو، کسی جوان کو اگر بچایا ہے تو یہی دروازہ ہے۔ بہرحال انسان اپنے معرفت کے ساتھ، جتنی اس کی معرفت ہے بہرحال اسی حساب سے بہرحال ان سے جوڑا رہے، متصل رہے۔